بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازیات الحمدللہ کل کے پروگرام میں اس کو ہم نے شروع کیا ہے، اور مختصر یہی کہ سورہ مبارکہ میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، فرشتوں کا جو نیک و بد کی روحوں کو نکالنا اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کو سر انجام دینا، یہ سارا اس میں بیان کیا گیا۔ پھر قیامت کا ذکر کیا گیا کہ جس دن دل پریشان ہوں گے، ہر آدمی اپنے اپنے نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور پھر کافر لوگ کہیں گے کہ کیا وقت آئے گا کہ جب ہم دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لوٹائے جائیں گے، مردہ ہونے کے بعد، ہڈیاں ہونے کے بعد، اور چورا ہونے کے ہڈیوں کا چورا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا اور تمہاری سزا ہوئی تو یہ تو بڑا خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک واحد ایک چیخ ہوگی، ایک حکم ہوگا اللہ کا کو سب وہ اپنے اپنے قبروں سے نکل کے، اپنی آرام گاہوں سے، اپنی جگہ سے جہاں بھی ہوں گے، ذرے اکٹھے ہو کے سارے وہ اپنے میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ کہا گیا کہ کیا وہ حدیث وہ بات کو آپ تک پہنچی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جائیں فرعون کو دعوت دیں، وہ سرکش ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا ہے اور اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کے پاس جا کے اسے کہو کہ کیا میں تمہیں راستہ دکھاؤں اپنے اللہ کا، کہ تو تیرے دل میں کوئی خوف پیدا ہو۔ اور اس کے بعد اس کو بڑی نشانیاں بھی دکھائی گئیں، لیکن اس نے تکذیب کی، وہ جھٹلاتا رہا، اور پھر جا کے اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ بنانا چاہا اور کہا کہ میں ہی تمہارا اعلیٰ رب ہوں، اپنے لوگوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اسی عذاب میں پکڑ لیا۔ اس میں عبرت ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ تو اس سوالیہ نشان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو ظاہر فرما رہے ہیں، مخلوق کو کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری تخلیق، تمہارا پیدا کرنا زیادہ اشد ہے، سخت ہے، زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ آسمان کے مقابلے میں اپنی انسیت کو انسان اپنے جسم کو دیکھے، اور کتنا بڑا آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بناہا، ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ دیکھیں، اور جس طرح ہم نے پہلی سورہ میں اس سے پہلے پڑھا ہے، سورہ نبا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ کہا کہ غور کرو یہ کتنا بڑا ہے، اور یا تمہیں بنانا مشکل ہے یا اللہ کے لیے اس آسمان کو دیکھو تمہارے سامنے بنا دیا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، پھر اللہ پاک نے اس کو اونچا کیا، اس کی چھت کو اونچا کیا، اس کو اور برابر کر دیا، فسواہا، پھر اس کو برابر کیا۔ اس کو دیکھیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو برابر بنا کے آسمان کو، اور جس وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے وہ بنایا ہوا ہے، اسی طرح اپنی اسی حالت میں قائم ہے، اور اس میں کوئی شکست و ریخت نہیں ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس رات کو اللہ غور کرو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمہارے اوپر ڈھانپ دیا ہے۔ رات کا وقت ہو جاتا ہے، اور دن کا وقت بھی ہوتا ہے جب دوپہر ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے، اخرج ضحاها، وہ وقت بھی تمہارے سامنے اللہ کی قدرتوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ کس طرح زمین تمہارے نیچے ہے اور تم اس کو استعمال میں کر رہے ہو۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اسی زمین سے تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی جاری کر دیا ہے، اور اس میں چارہ ہے، اور اس میں سبزیاں ہیں، اور اس میں تمہارے لیے فائدے رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے سامنے ہیں اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ والجبال ارساها، اور اس کے اوپر، اس زمین کے اوپر پھر جبال کو، پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، پہاڑوں کو جما دیا ہے کہ وہ اس کو زمین کو تھامے ہوئے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، متاع ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چپایوں کے لیے بھی۔ اس میں سبزیاں، پھل اور جو کچھ نکلتا ہے تم خود استعمال کرتے ہو، اور جانوروں کا چارہ وغیرہ اور ان کی خوراک بھی اسی زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب ایک بڑا شور مچے گا، قیامت کا دن ہوگا، جب ایک بڑا غبارہ ہوگا، بڑا شور آئے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر انسان یاد کرے گا، انسان دیکھے گا اپنے اعمال کو جو اس نے کیے، جو کوششیں اور محنت دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزارتا رہا، جو اعمال کرتا رہا، وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، اس کو دیکھ لے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا جس کو دیکھنے والا دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ،
اور وہ جس نے سرکشی اختیار کی اور جس نے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، اس پہ عمل نہ کیا، اللہ کے حکموں کو اہمیت نہ دی، وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، دنیا کی زندگی میں ڈوبا رہا، یہیں سے اپنے سارے معاملات چلاتا رہا اور دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہوئے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر دنیا میں مگن رہا، دنیا سے سارے فائدے لیتا رہا، اور دنیا ساری اپنی سائی اور ساری محنت دنیا میں ہی صرف کر دی، اور دنیا کی خواہشیں اور دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات اور جائز ناجائز ہر طریقے کو اپناتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، جہیم ہے، اور اس کے برخلاف وہ لوگ جس کے ذکر آ رہا ہے اب، وہ اما، اور وہ اس کی بات من خاف مقام ربہ، اور جو خوف رکھتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنے رب کے سامنے پیشی سے اس کا دل کانپتا رہا، خوف میں رہا کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے، اس کو حکم کی خلاف ورزی ہو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لیے جنت ہے، راحتیں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اور پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، یہ کب آئے گی، قیامت کب برپا ہوگی، فیما انت من ذکراها، تو یہ اس میں کس فکر میں ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کرنے سے ان کا کیا کام ہے۔ یہ اللہ کا حاکمانہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا وقت پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کے لیے گھڑی کو جاننا چاہتے ہیں کب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فیما انت من ذکراها، اس بارے میں یہ کس فکر میں ہیں، ان کا کیا کام اس سے ہے۔ الی ربک منتہاها، تو اس کا انتہا، اس کا علم، اس کا پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کے وقوع ہونے کا اور قیامت کے آنے کا صحیح وقت۔ انما انت منذر من یخشاها، تو بے شک آپ ہیں، انما بے شک آپ ہیں، منذر من یخشاها، اس کو ڈر سنانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، جو ڈر رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کا یقین بھی رکھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہونے سے اپنے اعمال کی جواب دہی کے بارے میں اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ اور جس دن جو کافری دیکھیں گا، کہا گیا کہ انہم یوم یرونہا، جس دن یہ لوگ اس کو دیکھیں گے، قیامت یقیناً برپا ہوگی، اور جس دن قیامت کا منظر یہ دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس یقین سے دیکھ لیں گے، وہ کیا کہیں گے، لم یلبسوا، تو یہ نہیں رہے وہ اس دنیا میں، اس زندگی میں جو آپ گزار رہے ہیں وہ اتنی نہیں تھی، اس میں نہیں رہے، الا عشیۃً او ضحاہا، ایک حصہ صبح کا یا ایک حصہ شام کا۔ ان کی زندگی اس وقت یہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں بہت ہی کم رہ کے آئے ہیں، ایک صبح یا ایک شام کا وقت ہماری زندگی تھا جو ہم اس دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہماری سورہ مکمل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اپنے سننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو، پوری انسانیت کو، کہ اپنی یہ وقت آنے والا ہے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سامنے رکھتے گزاریں۔ جو اس کے لیے گزارے گا اس کے مطابق اپنی زندگیاں خرچ کرے گا اور گزارے گا، اس کے لیے کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی شرودی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اپنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈال سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔